السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آج میں سوچ رہی تھی کہ کس ٹاپک پہ ہومیوپیتھی کی بات کریں نا, تو میرے ذہن میں آئی کہ میڈیسن آپ اکثر, میں نے کلینک میں آپ کو سنا ہے ڈاکٹر پلس ٹیلا, ڈاکٹر اوپیم کو بلائیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ میڈیسنس کے نام کیوں لیتے ہیں, ڈاکٹر پلس ٹیلا یا ڈاکٹر اوپیم ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ آج اسی ٹاپک کو رکھا جائے کہ یہ آپ بندے کو بلانا ہوتا ہے تو آپ میڈیسن کا نام لے کے کیوں بلاتے ہیں؟ ہومیوپیتھی میں نا جی بیسیکلی جتنی اب شخصیت ہے نا, جو بھی ہم ہسٹری جب لیتے ہیں تو اس کی ہسٹری مطابق یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہیں, آپ کو فلاں مرض ہے یا آپ کو فلاں مرض ہے, وہ تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے. ہومیوپیتھی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت پہ میڈیسن نکلتی ہے کہ آپ میٹھا پسند کرتے ہیں, نمک کھانا پسند زیادہ کرتے ہیں, آپ سفر کرتے ہیں, آپ جوشیلے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس جیسے کہ جس وقت عمران خان صاحب شروع میں آئے, جیسے ہم ویڈیو کی میڈیسن نکالتے تھے, تو عمران خان کا کیا ہوا, جس میڈیسن کا آپ نے نام لیا ہے یہ عمران خان صاحب کی میڈیسن ہے. تو لوگ مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ عمران خان صاحب کو ملے نہیں آپ میڈیسن. میں جب اسے دیکھتا تھا نا وہ اسٹیج پہ جیسے آگے جا رہا ہے پیچھے جا رہا ہے, جس ایسے کر کے انہوں نے بات کرنی. اچھا یہ سارا انداز نفس میکا کا ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی ہونا مطلب اپنی ہار نہیں مانتا, وہ آگے جاتا ہے. اچھا اس پہ میری بیٹی نے اس وقت میری باتوں سن کے اس نے کالم بھی لکھا تھا, جس وقت نئے عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے 2018 سے جب شروع کی, کب سے شروع کی تھی, جس وقت انہوں نے یہ پرائم منسٹر بنے تھے. اچھا جو میں نے باتیں کی نا میری بیٹی نے وہی کالم میں لکھ دی, وہ آج تو کوئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں خان صاحب کے بارے میں. اچھا کیونکہ وہ نفس میکا تھے. اب میں نے نفس میکا کو پڑھا تھا, نفس میکا کو پڑھ کے میں نے جج کیا تھا کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ, جو ان کی آنا جانا ان کے اسٹیج پہ اور جو ان کے مزاج کی ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ یہ نیکسٹ اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ ایسے کریں گے. اچھا کیوں, کیونکہ نیکسٹ میکر کا جو لکھا ہوا تھا اس نے وہی کرنا تھا. بہت اگر ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کو مل جاتا کوئی تو وہ ان کی عادات کو چینج بھی کر سکتا تھا. کوئی میڈیسن بھی ہے, فرض کریں کہ لیکیریا کارڈ پیشنٹ ہے, جیسے ہم بلاتے ہیں اپنے ڈاکٹر شگفتہ کو پلسٹیلا بلاتے ہیں, ڈاکٹر عثمان کو نام لے کے بلاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر بنارس خان صاحب واق کیمپ کے, تو ان کو ہم ٹیوبر کہتے ہیں. اچھا جب بھی ہم دو بات آپس میں کر رہے ہو نا تو ہم ڈاکٹر بنارس صاحب کا نام نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں اچھا ٹیوبر صاحب کیا فرما رہے ہیں جی, ٹیوبر صاحب کی نئی پوسٹ کیا آئی ہے جی. اچھا کیونکہ وہ ٹیوبر ہے. اب وہ جو بندے میرے دوست ہیں گروپنگ ہیں جو ہمارے دوستوں کی, انہیں پتہ ہے جی ڈاکٹر بنارس جو ہے نا یہ ٹیوبر ہے, تو اس لیے ہم نام سے پکارتے ہیں ان کو کہ پلسٹیلا لیکیریا کارڈ. تو چلے آج آپ نے پھر نقص کی بات کی, تو آپ کوئی نقص کی کوئی خاص باتیں جس سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ نقص ہے یہ کچھ اور؟ اچھا نیکسٹ جو ہوتا ہے نا جی, یہ جس بات کی ٹھان لیتا ہے اس کو کیے بغیر نہیں رکتا ہے, اسے یہ بے شک اسے جیسے بھی کرنا پڑ جائے یہ ہار نہیں مانتا. اچھا اگر اسے پوری دنیا بھی چھوڑ جائے, مطلب اس کی والدہ چھوڑ گئی, بھائی چھوڑ گئی, اولاد چھوڑ گئی, لیکن جو اس نے فیصلہ کر لینا ہے نیکسٹ اس نے عمل ضرور کرنا ہے اور اسے اینڈ تک لے کے جانا ہے کہ جو بھی کام ہو اس میں جتنا بھی نقصان اس سے ہو جائے. اچھا جو سیکنڈ بات ہے نیکسٹ کی, وہ سنتا سب کی ہے. اس میں یہ ایک بڑی ویکنس ہوتی ہے کہ جو بندہ اسے پہلے مل جائے گا, یعنی نیکسٹ کے پاس جو بندہ پہلے آ جائے گا سمجھے وہ سچا ہے. جو سیکنڈ ملے گا نا وہ اسے بتاتا رہے گا کہ ایسے بات ہے, سر ایسے ہے, یہ نہیں ہے نہ. جو بندہ اسے پہلے بریف کر دے گا اسے 90% اس کی باتوں پہ یقین کرنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ دوسرا جو بندہ آیا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, لیکن پھر وہ ٹرن ایسے لے گا, وہ ساری اپنی خامی ختم کر کے جو سیکنڈ بندہ آئے گا نا اس کو اتنا ہیرو بنا دے گا, وہ کہے گا نہیں وہ ٹھیک کہتا تھا. لیکن جو پہلا بندہ آیا ہے 90% کچھ عرصہ اس کو ترجیح دے کے چلتا رہے گا. یعنی دو اس کی یہ ہیبٹ, گڈ ہیبٹس بھی اور یہ بیڈ ہیبٹس بھی اس کے اندر. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ بتانے کا, اور یہ ہمارا پارٹ جو ہے نا کنٹینیو رہے گا اور اسی کے متعلق آگے ہم بات کریں گے, اور میرے کچھ سوالات ہیں جو پوچھنے ہیں آپ سے. بہت شکریہ.